بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے علماء کرام میں سے گزرے ہیں اور مفسرین میں بھی ان کا شمار ہوتا ہے، بلکہ ان کے بعد آنے والے مفسرین اپنی تفسیروں میں ان کے اقوال نقل کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ دو صورتیں قرآن میں ایسی ہیں کہ ان کی تاثیر جادو میں، سحر میں، نظر بد میں اور تمام جسمانی آفتوں میں اور روحانی آفتوں میں بہت زیادہ پائی جاتی ہے۔ یہ دونوں صورتیں ان کے اثروں کو، یعنی آفتوں کو، سحر کے، جادو کے، بد نظری کے اثر کو بہت جلدی دور کرتی ہیں، بلکہ وہ تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ ان دونوں صورتوں کی ضرورت انسان کو اپنے کھانے پینے، لباس پہننے سے بھی زیادہ ہے، بلکہ یہاں تک انہوں نے فرمایا کہ سانس لینے سے بھی زیادہ ضروری ہے۔ اس لیے کہ ہر مسلمان کا یہ عقیدہ ہے کہ دنیا اور آخرت کا ہر نفع اور نقصان اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، بغیر اس کے حکم کے نہ کوئی نفع پہنچ سکتا ہے نہ کوئی نقصان پہنچ سکتا ہے۔ لہذا انسان کو دنیا اور آخرت کے نفع پہنچنے کے لیے اور دنیا اور آخرت کے نقصان سے حفاظت پانے کے لیے اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دے دینا چاہیے۔ ان دونوں صورتوں کی فضیلت احادیث میں بھی بہت سی آئی ہے۔ ایک حدیث میں ہے، عقبہ ابن عامر رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہیں کچھ خبر ہے کہ آج کی رات اللہ تعالیٰ نے مجھ پر ایسی آیت نازل فرمائی ہے کہ اس کی مثال نہیں دیکھی۔ اور ایک روایت میں ہے کہ تورات اور انجیل اور زبور اور قرآن میں بھی ان کی مثال کوئی دوسری صورت نہیں ہے۔ ایک دوسری روایت انہی حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ عنہ سے نقل کی گئی ہے کہ ایک سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ان دونوں صورتوں کو پڑھائی اور پھر مغرب کی نماز میں ان دونوں صورتوں کی تلاوت فرمائی اور پھر فرمایا کہ ان دونوں صورتوں کو سونے کے وقت بھی پڑھا کرو اور پھر اٹھنے کے وقت بھی۔ اور ایک روایت میں ہے کہ آپ نے ان دونوں صورتوں کو ہر نماز کے بعد پڑھنے کی تلقین فرمائی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی بیماری پیش آتی تو یہ دونوں صورتیں پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر دم کر کے سارے بدن پر پھیر لیتے تھے۔ پھر جب مرض الموت میں آپ کی تکلیف بڑھی تو میں یہ صورتیں پڑھ کر آپ کے ہاتھوں پر دم کر دیتی تھی، کیونکہ آپ کے اندر پڑھنے کی طاقت نہ رہی تھی، اس لیے میں پڑھ کر حضور کے ہاتھ پر دم کرتی تھی، آپ اپنے تمام بدن پر پھیر لیتے تھے۔ یہ کام اس لیے یعنی میں پڑھ کر حضور کے ہاتھ پر اس لیے دم کرتی تھی کہ حضرت کے مبارک ہاتھوں کا بدل میرے ہاتھ نہ ہو سکتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن حبیب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک رات میں بارش اور سخت اندھیرا تھا، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرنے کے لیے نکلے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پا لیا تو آپ نے فرمایا کہ کہو۔ میں نے عرض کیا کہوں؟ آپ نے فرمایا کہ ان دو صورتوں کو اور قل هو اللہ احد کو پڑھو، جب صبح ہو اور جب شام ہو 3 مرتبہ پڑھنا تمہارے لیے ہر تکلیف سے امان ہوگا۔ یہ ان دونوں صورتوں کی فضیلتیں ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان دونوں صورتوں کو ہر نماز کے بعد اور فجر اور مغرب بعد خاص طور پر اور سونے سے پہلے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک دفعہ ایک حدیث میں بلکہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تک قل هو اللہ احد اور ان دونوں صورتوں کو نہ پڑھ لیتے تھے تب تک نہ سوتے تھے، بلکہ پڑھ کر اپنے ہتھیلیوں پر دم کر کر پورے بدن پر پھیرتے تھے۔ وہ دو صورتیں قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، یعنی سورہ فلق اور سورہ ناس ہے۔ انشاءاللہ اگر موقع رہا، کبھی توفیق ہوئی تو آئندہ ان دونوں صورتوں کی
کا ترجمہ اور تفسیر نقل کی جائے گی۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔